بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، جہاں پر ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی۔ آئیے، یہ ہے پارٹ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 26 سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈنگ ہے الاہداء۔ میں اپنی اس کاوش کو اس ہستی کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتا ہوں جو علت غائی کائنات و ممکنات ہیں، جو منجی بشیرت ہیں، جو مبشر اور منذر ہیں، جو باعث روح و اجسام ہیں، جو منیر سعادت کے خطیب اور لشکر سعادت کے نقیب ہیں، جو نور و ہدایت کے ذوفشاں مینار ہیں۔ یا رسول اللہ، یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب میرے دونوں ہاتھوں پر ہے، یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند سربلند حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت و زندگانی پر مشتمل ہے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمال نبوت اور نور رسالت سے پالا اور انہیں اپنی حیت و سیادت عطا کی تھی۔ یہی سبط اکبر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہکتا پھول ہیں۔ پیج 27، ہیڈنگ ہے عرض ناشر۔ امام حسن علیہ السلام اور آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا تھا کہ حسن و حسین علیہم السلام میرے بیٹے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے بیٹے ہو، اور حسن اور حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت 3 ہجری مدینے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے 7 سال اور کچھ مہینے تک اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات سے 3 یا 6 مہینے پہلے ہوئی، آپ علیہ السلام اپنے والد ماجد کے زیر تربیت آ گئے تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت۔ آپ 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت سے قبل حضرت ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے۔ بی بی پاک علیہ السلام کے خواب کی تعبیر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمائی۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ علیہ السلام کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے مقطوع النسل ہونے کا دھبا صاف کر دیا اور دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی ایک عملی اور بنیادی تفسیر پیش کر دی۔ پیج 28، ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کا نام نامی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہارون علیہ السلام کے فرزندوں کے شبر و شبیر نام پر آپ کا نام حسن علیہ السلام اور بعد میں آپ کے بھائی کا نام حسین علیہ السلام رکھا۔ بہار الانوار میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے سرور کائنات کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ ماہر علم النسب علامہ ابو الحسین کا کہنا ہے کہ خداوند عالم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، اور یعنی ان سے پہلے حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام نام سے کوئی موسوم نہیں ہوا تھا۔ کتاب اعلام الورا کے مطابق یہ نام بھی لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہن امامت علیہ السلام میں۔
علل الشرائع میں ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے اور ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دی۔ بہار الانوار میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن علیہ السلام اسے چوسنے لگے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو لعاب دہن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم اور امام حسین علیہ السلام کو زیادہ چوسنے کا موقع نصیب ہوا تھا، اسی لیے امامت نسل حسین علیہ السلام میں مستقر ہو گئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا عقیقہ۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی۔ یہ حوالہ ہے کتاب اسد الغابت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 29 پر۔ لکھا ہے علامہ کمال الدین کا بیان ہے کہ عقیقے کے سلسلے میں دمبا ذبح کیا گیا تھا، اور یہاں پر حوالہ ہے متاعب الصول صفحہ نمبر 220۔ امام شافعی کا کہنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ کر کے اس کے سنت ہونے کی دائمی بنیاد ڈال دی۔ حوالہ ہے ایزن حوالہ سابق یعنی کہ متاعب الصول صفحہ نمبر 220۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے کنیت و القاب۔ آپ علیہ السلام کی کنیت صرف ابو محمد تھی، اور آپ علیہ السلام کے القاب بہت کثیر ہیں، جن میں طیب، تقی، سبت اور سید زیادہ مشہور ہیں۔ محمد بن طلحہ شافعی کا بیان ہے کہ آپ کا لقب سید خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے متاعب الصول صفحہ نمبر 122۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کی نظر میں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسن علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، لیکن قرآن میں انہیں فرزند رسول علیہ السلام کا درجہ دیا ہے اور اپنے دامن میں جا بجا آپ علیہ السلام کے تذکرے کو جگہ دی ہے۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث آپ کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اس دن سے امام حسن علیہ السلام کو بہت زیادہ دوست رکھنے لگا ہوں جس دن میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں بیٹھ کر انہیں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا، اور یہ ہے حوالہ نور الابصارس بھیجے کر دیتی ہوں نون واو رے الف لام الف بے سواد الف رے نور الابصار اور صفحہ نمبر 911۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو کاندھے پر سوار کیے ہوئے کہیں لیے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، اے صاحبزادے تمہاری سواری کس قدر اچھی ہے؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو کہ سوار کس قدر اچھا ہے، اور یہ ہے حوالہ اسد الغابت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15۔ امام بخاری اور امام مسلم لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے فرما رہے تھے، خدایا میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 30 پہ۔ لکھا ہے امام نسائی عبداللہ ابن شداد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نماز عشاء پڑھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں امام حسن علیہ السلام تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب سجدے میں گئے تو اتنا طول دیا کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ اختتام نماز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ میرا فرزند میری پشت پر آ گیا تھا، میں نے یہ نہ چاہا کہ اسے اس وقت تک پشت سے اتاروں کہ جب تک وہ خود نہ اتر جائے، اس لیے مجھے سجدے کو طول دینا پڑا۔
آگے نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ترمذی، نسائی اور ابو داؤد نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن محو خطبہ تھے کہ حسنین علیہ السلام آ گئے۔ امام حسن علیہ السلام کے پاؤں دامن ابا میں اس طرح الجھے کہ آپ علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ شروع فرمایا۔ اور یہ ہے حوالہ مطالب الصول، صفحہ نمبر 322۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام کی سرداری جنت۔ آل محمد علیہ السلام کی سرداری مسلمات میں سے ہے۔ علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد بزرگوار یعنی علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام ان دونوں سے بھی بہتر ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے جذبہ اسلام کی فراوانی۔ مورخین کا بیان ہے کہ ایک دن ابو سفیان حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر کے ایک ایسا معاہدہ لکھوا دیجئے کہ جس کی روح سے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ چکے ہیں اب اس میں سرے منہ فرق نہ ہوگا۔ اس نے امام حسن علیہ السلام سے سفارش کی خواہش کی۔ آپ علیہ السلام کی عمر اگرچہ اس وقت صرف 41 ماہ تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس وقت ایسی جرت کا ثبوت دیا جس کا تذکرہ زبان تاریخ پر ہے۔ ہم آگئے پیج 31 پہ۔ لکھا ہے کہ ابو سفیان کی طلب سفارش پر آپ علیہ السلام نے دوڑ کر اس کی داڑھی پکڑ لی اور ناک مروڑ کر کہا کہ کلمہ شہادت زبان پر جاری کر، تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین علیہ السلام مسرور ہو گئے۔ اور یہ حوالہ مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 64۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام اور ترجمانی وحی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ علیہ السلام انتہائی کم سنی کے عالم میں اپنے نانا پر نازل ہونے والی وحی من و عن اپنی والدہ ماجدہ کو سنا دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن علیہ السلام کو ترجمانی وحی کرتے ہوئے خود دیکھوں اور سنوں۔ سیدہ نے امام حسن علیہ السلام کے پہنچنے کا وقت بتا دیا۔ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے پہلے داخل خانہ ہو گئے اور گوشہ خانے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ امام حسن علیہ السلام حسب معمول تشریف لائے اور ماں کی آغوش میں بیٹھ کر وحی سنانا شروع کر دی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا، مادر گرامی، آج زبان وحی ترجمان میں لکنت اور بیان مقصد میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے بزرگ محترم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے دوڑ کر امام حسن علیہ السلام کو آغوش میں اٹھا لیا اور بوسہ دینے لگے۔ یہ ہے حوالہ بحار الانوار، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 193۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا بچپن میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا۔ امام بخاری رقم تراز ہیں کہ ایک دن کچھ صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اس کے ڈھیر سے کھیل رہے تھے اور کھیل کے طور پر امام حسن علیہ السلام نے ایک کھجور دہن اقدس میں رکھ لی۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسن علیہ السلام، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ صدقہ حرام ہے؟ اور یہاں پر حوالہ ہے صحیح بخاری پارہ نمبر 6 اور صفحہ نمبر 52۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 32 پر۔ لکھا ہے نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام کا بچپن اور مسائل علمیہ۔ یہ مسلمات میں سے ہے کہ حضرت ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس علم لدنی تھا۔ وہ دنیا میں تحصیل علم کے محتاج نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچپن میں ہی ایسے مسائل علمیہ سے واقف ہوتے تھے کہ جن سے دنیا کے عام علماء اپنی زندگی کے آخری عمر تک بے بہرہ رہتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام جو خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فرد اکمل اور سلسلہ عصمت کی ایک مستحکم کڑی تھے، ان کے بچپن کے حالات و واقعات دیکھے جائیں تو میرے دعوے کا ثبوت مل سکے گا۔ یہاں پر
नंबर 1 लिखा है पहले नंबर पे कि साइल हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने साइल से फरमाया कि मेरे 2 छोटे बच्चे जो सामने नज़र आ रहे हैं उनसे दरियाफ्त कर ले। साइल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुआ और मसला दोहराया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तूने जितने अंडे खाए हैं उतनी ही उम्दा ऊँटनियाँ लेकर उन्हें हामिला कर और उनसे जो बच्चे पैदा हों उन्हें राह खुदा में हदिया खाने काबा कर दे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया कि बेटा, जवाब तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बताओ कि क्या ऐसा नहीं है कि कुछ हमल ज़ाया हो जाते हैं और कुछ बच्चे मर जाते हैं? अर्ज़ किया, बाबा जान, बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ऐसा भी तो होता है कि कुछ अंडे भी ख़राब और गंदे निकल आते हैं। ये सुनकर साइल पुकार उठा कि एक मरतबा अपने अहद में सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी यही जवाब दिया था, जैसा कि मैंने अपनी किताबों में देखा है। अली इब्न इब्राहिम क़ुम्मी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि शाह रोम ने जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मुआविया की चीरादस्तियों से आगाही हासिल की तो दोनों को लिखा कि मेरे पास एक एक नुमाइंदा भेज दें। हम आ गए पेज 33 पे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ से इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मुआविया की तरफ से यजीद की रवानगी अमल में आई। यजीद ने वहाँ पहुँचकर शाह रोम की दस्तबोसी की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जाते ही कहा कि खुदा का शुक्र है कि मैं यहूदी, नसरानी, मजूसी वगैरह नहीं हूँ, बल्कि खालिस मुसलमान हूँ। शाह रोम ने चंद तस्वीर निकाली। यजीद ने कहा, मैं इनमें से एक को भी नहीं पहचानता और ना बता सकता हूँ कि ये किन हजरात की शक्लें हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और शुएब व याह्या अलैहिस्सलाम की तस्वीरें देखकर पहचान ली और एक तस्वीर देखकर आप अलैहिस्सलाम रोने लगे। बादशाह ने पूछा, ये किसकी तस्वीर है? फरमाया, मेरे जद्द नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद बादशाह ने सवाल किया कि वो कौन से जानदार हैं जो अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं होते? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बादशाह, वो 7 जानदार हैं। नंबर 1 है वाव, सिर्फ वाव लिखा हुआ है। नंबर 2 पे लिखा है आदम व हव्वा। नंबर 3 पे लिखा है दुम्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नंबर 4 पे लिखा है नाका साले अलैहिस्सलाम। 5 पे लिखा है इबलीस अलैहिस्सलाम और 6 पे लिखा है मूसवी अशदहा। 7वें नंबर पे लिखा है वो कौवा जिसने काबील की दफन हाबील की तरफ रहबरी की। बादशाह ने ये तजर इल्मी देख कर आपकी बड़ी इज्जत की और तहाइफ के साथ वापस किया। नेक्स्ट हेडिंग है इमाम हसन अलैहिस्सलाम और तफसीर कुरान। अल्लामा इब्न तलहा शाफ़ई बहवाले तफ्तीर व सीत वाहिदी लिखते हैं कि एक शख्स ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह और इब्न उमर से एक आयत के मुतालिक शाहिद व मशहूद, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, शाहिद व मशहूद के मानी दरियाफ्त किए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ने शाहिद से यौम जुमा और मशहूद से यौम अरफा बताया और इब्न उमर ने यौम जुमा और यौमुन नहर कहा। उसके बाद वो शख्स इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने शाहिद से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मशहूद से यौम क़यामत फरमाया और दलील में ये आयत पढ़ी। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको शाहिद व मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दूसरी आयत है जिसका तर्जुमा हम पढ़ने जा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, क़यामत का वो दिन होगा जिसमें तमाम लोग एक मकाम पर जमा हो कर दिए जाएंगे और यही यौम मशहूद है। और यहाँ पर हम पेज 34 पर आ गए हैं। लिखा है, साइल ने सबका जवाब सुनने के बाद कहा, इन्वर्टेड कॉमा, तर्जुमा पढ़ें कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जवाब दोनों से कहीं बेहतर है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और यहाँ पर हवाला है मतालिबुल सऊल, सफ़ा नंबर 225। नेक्स्ट हेडिंग है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इबादत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़बरदस्त आबिद, बेमिसल जाहिद और अफजल तरीन आलिम थे। आपने जब भी हज फरमाया पैदल फरमाया। आप अलैहिस्सलाम कभी कभी पाबरहना हज के लिए जाते थे। आप अलैहिस्सलाम अक्सर मौत, अज़ाब क़ब्र, सिरात और बअसत व नशूर को याद करके रोया करते थे। जब आप अलैहिस्सलाम वज़ू करते थे तो आप अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग जर्द हो जाता करता था और जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो बेद की मिसल कांपने लगते थे।
اب آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب دروازۂ مسجد پر پہنچتے تو خدا کو مخاطب کر کے کہتے انورٹڈ کاما کہ میرے پالنے والے، تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، اے رحمان و رحیم اپنے اچھائیوں کے صدقے میں مجھ جیسے برائی کرنے والے بندے کو معاف کر دے۔ جب آپ نماز صبح سے فارغ ہوتے تھے تو اس وقت تک خاموش بیٹھے رہتے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ روضۃ الواعظین اور بہار الانوار کا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کا زہد۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا تھا۔ وہ عظیم و پرہیزگار تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کی سخاوت۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے کچھ مانگا۔ دستے سوال دراز ہونا تھا کہ آپ علیہ السلام نے 50,000 درہم اور 500 اشرفیاں دے دیں اور فرمایا کہ مزدور لا کر اسے اٹھوا لے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مزدور کی مزدوری میں اپنا چغہ بخش دیا۔ اور یہ ہے حوالہ مرآت الجناح صفحہ نمبر 123۔ ہم آ گئے کتاب کے پیج 35 پر۔ ہیڈنگ ہے توکل کے متعلق آپ کا ارشاد۔ کسی نے امام حسن علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تونگری سے زیادہ ناداری اور صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ابو ذر رضی اللہ پر رحم کرے، ان کا کہنا درست ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص خدا کے قضاء و قدر پر توکل کرے وہ ہمیشہ اسی چیز کو پسند کرے جسے خدا اس کے لیے پسند کرے۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے مرآت الجناح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125۔ آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام حلم اور اخلاق کے میدان میں۔ علامہ ابن شہر آشوب تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں معاویہ کے طرفداروں کا ایک شامی سامنے آ گیا۔ اس نے حضرت کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ آپ نے اس کا مطلقاً کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ اپنی خباثت کے اظہار کر چکا تو آپ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور اس کو سلام کر کے فرمایا کہ بھائی شاید تو مسافر ہے، یہ سن لے کہ اگر تجھے سواری کی ضرورت ہو تو میں تجھے سواری دے دوں، اور اگر تو بھوکا ہے تو میں کھانا کھلا دوں، اگر تجھے کپڑے درکار ہوں تو کپڑے دے دوں، اور اگر تجھے رہنے کو جگہ چاہیے تو مکان کا انتظام کر دوں، اگر دولت کی ضرورت ہے تجھے اتنا دے دوں کہ تو خوشحال ہو جائے۔ یہ سن کر شامی بے انتہا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین خدا پر اس کے خلیفہ ہیں۔ مولا علیہ السلام، میں تو آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے باپ دادا کو سخت نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن آج آپ علیہ السلام کے اخلاق نے مجھے آپ علیہ السلام کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ اب میں آپ کے قدموں سے دور نہ جاؤں گا اور تا حیات آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہوں گا۔ اور یہ ہے حوالہ مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 35، کامل مبرو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68۔ اور ہم اب آگے ہیں پیج نمبر 36 پر۔ ہیڈنگ ہے عہد امیر المومنین علیہ السلام میں امام حسن علیہ السلام کی اسلامی خدمات۔ تواریخ میں ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو 25 برس کی خانہ نشینی کے بعد مسلمانوں نے خلیفہ ظاہری کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے بعد جمل، صفین اور نہروان کی لڑائیاں ہوئیں، تو ہر ایک جہاد میں امام حسن علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ہی نہیں رہے، بلکہ بعض موقعوں پر جنگ میں آپ علیہ السلام نے کارہائے نمایاں بھی انجام دیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی بیعت۔ مورخین کا بیان ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر بمقام مسجد کوفہ 18 رمضان 40 ہجری بوقت صبح امیر شام کی سازش سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگائی، جس کے صدمے سے آپ نے 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو بوقت صبح شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر 37 ایئرز تھی۔
37 سال 6 یوم کی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کی تحریک سے بقول ابن اسیر قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ کفایت الاثر علامہ مجلسی میں ہے کہ اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک تلوار کے گھاٹ سے اترے گا یا زہر وغا سے شہید ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے عراق، ایران، خراسان، حجاز، یمن اور بصرہ وغیرہ کے اعمال کی طرف توجہ کی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کو بصرے کا حاکم مقرر فرمایا۔ امیر شام کو جو ہی یہ خبر پہنچی کہ بصرے کے حاکم ابن عباس رضی اللہ مقرر کر دیے گئے ہیں تو اس نے 2 جاسوس روانہ کیے، ایک قبیلہ حمیر کا کوفے کی طرف اور دوسرا قبیلہ قین قاف یہ نون قین کا بصرے کی طرف۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ امام حسن علیہ السلام سے منحرف ہو کر میری طرف آ جائیں، لیکن وہ دونوں جاسوس گرفتار کر لیے گئے اور بعد میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 37 پہ اور ہیڈنگ ہے صلح امام حسن علیہ السلام۔ ایک بڑے عالم دین نے ان کے شاگردوں سے پوچھا کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی طرز زندگی بالکل مختلف بتائی جاتی ہے، ایک نے صلح اختیار کی اور دوسرے نے جنگ۔ وہ بزرگ ایک موٹی سی چادر لے کر دریا پر گئے اور اس کو دریا کے پانی میں خوب اچھی طرح سے ڈبویا۔ اس کے بعد چونکہ پانی کے وزن سے چادر بہت بھاری ہو گئی تھی، لہٰذا ایک شاگرد کو ایک سرا پکڑوایا اور خود دوسرا سرا پکڑا اور کہا کہ اسے نچوڑو۔ اب شاگرد ہاتھ دائیں بائیں طرف گھما کر پانی نچوڑ رہا تھا اور قبلہ کا ہاتھ ادھر ادھر سے اگر دیکھا جائے تو مخالف سمت میں چل رہا تھا تاکہ پانی نچوڑتا رہے۔ جب چادر کا پانی نکل گیا تو مولانا نے شاگردوں سے پوچھا کہ کیا بات تم لوگوں کی سمجھ میں آئی؟ دیکھو، چادر کو سکھانے کے لیے ایک کا ہاتھ کلاک وائز اور دوسری سمت والے کا اس کی مخالفت سمت میں چل رہا تھا، مگر مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ کپڑے سے پانی نکال دیا جائے۔ اسی طرح سے دونوں شہزادوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ نانا کے دین اسلام کو کسی طرح سے بچا لیا جائے۔ ایک نے صلح کا طریقہ استعمال کیا اور دوسرے نے کربلا میں روز عاشورہ جنگ کر کے اور قربانیاں دے کر اسلام کو بچایا۔ اور حسین علیہ السلام بھی بھائی امام حسن علیہ السلام کی 50 ہجری میں شہادت کے بعد 10 سال تک صبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آئیے مل کر یہ شعر پڑھتے ہیں۔ بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پر جنگ خاموشی جواب جنگ ہوتی ہے۔ زمانہ یہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے نیکسٹ ہیڈنگ ہے شرائط صلح۔ اس صلح نامے کے مکمل شرائط حسب ذیل ہیں۔ آئیے یہ ہم مل کر نمبر وار پڑھتے ہیں جو کہ یہاں پہ 6 پوائنٹ کی صورت میں دیے گئے ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلے نمبر 1، حاکم شام حکومت اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے۔ نمبر 2، حاکم شام کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا۔ نمبر 3، شام و عراق و حجاز و یمن سب جگہ کے لوگوں کے لیے امان ہوگی۔ نمبر 4، حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب اور شیعہ جہاں بھی ہیں ان کے جان و مال اور ناموس اور اولاد محفوظ رہیں گے۔ نیکسٹ نمبر ہے 5، حاکم شام حسن علیہ السلام ابن علی علیہ السلام اور ان کے بھائی حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچانے یا ہلاک کرنے کی کوشش نہ کریں گے، نہ خفیہ طور پر اور نہ اعلانیہ، اور ان میں سے کسی کو کسی جگہ دھمکایا اور ڈرایا نہیں جائے گا۔ اور چھٹا اور آخری پوائنٹ ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں کلمات نازیبہ جو اب تک مسجد جامعہ اور قنوت نماز میں استعمال ہوتے رہے ہیں وہ ترک کر دیے جائیں۔ آخری شرط کی منظوری میں امیر شام کو عذر ہوا تو
یہ طے پایا کہ کم از کم جس موقع پر امام حسن علیہ السلام موجود ہوں اس جگہ ایسا نہ کیا جائے، اور یہ معاہدہ ربیع الاول یا جمادی الاول 41 ہجری کو عمل میں آیا۔ ہم اس کو پڑھتے ہوئے، ان شرائط کے پوائنٹ کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 38 پر آ گئے ہیں۔ ساتھ ہی نیکسٹ ہیڈنگ ہے شرائط صلح کا حشر۔ لکھا ہے مورخین کا اتفاق ہے کہ امیر شام جو میدان سیاست کے کھلاڑی اور مکر و زور کی سلطنت کے تاجدار تھے، امام حسن علیہ السلام سے وعدہ اور معاہدے کے بعد ہی سب کے سب مکر گئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے کوفے سے امام حسن علیہ السلام کی مدینہ روانگی۔ صلح کے مراحل طے ہونے کے بعد امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام اور اپنے اطفال و عیال کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخ اسلام مسٹر ذاکر حسین کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام کوفے سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو حاکم شام نے راستے میں ایک پیغام بھیجا، اور وہ یہ تھا کہ آپ خوارج سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے میری بیعت ہوتے ہی پھر سر نکالا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر خونریزی مقصود ہوتی تو میں تجھ سے صلح کیوں کرتا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت۔ لکھا ہے مورخین کا اتفاق ہے کہ امام حسن علیہ السلام اگرچہ صلح کے بعد مدینے میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن امیر شام آپ علیہ السلام کے در پہ آزار ہے۔ انہوں نے بار بار کوشش کی کسی طرح امام حسن علیہ السلام اس دار فانی سے ملک جاویدانی کو روانہ ہو جائیں، اور اس سے ان کا مقصد یزید کی خلافت کے لیے زمین ہموار کرنا تھی۔ ہم آگئے پیج 39 پہ۔ زمین ہموار کرنا تھی، چنانچہ انہوں نے 5 بار آپ علیہ السلام کو زہر دلوایا، لیکن ایام حیات باقی تھے، زندگی ختم نہ ہو سکی۔ بالآخر شاہ روم نے سے ایک خطرناک قسم کا زہر منگوا کر محمد ابن اشس یا مروان کے ذریعے سے جعدہ بنت اشس کے پاس امیر شام نے بھیجا اور کہلا دیا کہ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہو جائیں گے تب ہم تجھے 1 لاکھ درہم دیں گے اور تیرا عقد اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ الغرض تھوڑی دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام کو خون کی قے آنے لگی اور آپ علیہ السلام کے جگر کے 70 ٹکڑے تشت میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام زمین پر تڑپنے لگے، اور جب دن چڑھا تو آپ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ فرمایا سبز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حدیث معراج کا یہی مقتضی ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا علیہ السلام حدیث معراج کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا شب معراج میرے نانا صلوات اللہ علیہ نے آسمان پر 2 قصر کے، ایک زمرد کا اور ایک یاقوت سرخ کا دیکھا تھا۔ تو پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام یہ دونوں قصر کس کے لیے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ایک حسن علیہ السلام کے لیے اور دوسرا حسین علیہ السلام کے لیے۔ پوچھا دونوں کے رنگ میں فرق کیوں ہے؟ کہا حسن علیہ السلام زہر سے شہید ہوں گے اور حسین علیہ السلام سے تلوار سے شہادت پائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام سے لپٹ گئے اور دونوں بھائی رونے لگے اور آپ کے ساتھ در و دیوار بھی رونے لگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جعدہ سے کہا افسوس تو نے بڑی بے وفائی کی، لیکن یاد رکھ کہ تو نے جس مقصد کے لیے ایسا کیا ہے اس میں کامیاب نہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام اور بہنوں سے کچھ وصیتیں کی اور آنکھیں بند فرما لی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھول کر فرمایا اے حسین علیہ السلام میرے بال بچے تمہارے سپرد ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد مروان نے جعدہ کو اپنے پاس بلا کر 2 عورتوں اور ایک مرد کے ساتھ امیر شام کے پاس بھیج دیا۔ امیر شام نے اسے ہاتھ پاؤں بندھوا کر دریائے نیل میں یہ کہہ کر ڈلوا دیا کہ تو نے جب امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وفا نہ کی تو یزید کے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ اور یہ ہے حوالہ روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 220 سے لے کے 532 تک، اور ذکر العباس صفحہ نمبر 50 سے لے کے
صفحہ نمبر 50 جو کہ طبع لاہور ہے 1956 میں۔ اب ہم پیج 40 پر ہیں اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام کی تجہیز و تکفین۔ الغرض امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے غسل و کفن کا انتظام فرمایا اور نماز جنازہ پڑھی گئی۔ امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق انہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے چلے۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ بنی امیہ خصوصاً مروان وغیرہ نے آگے بڑھ کر پہلو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونے سے روکا اور بی بی بھی ایک خچر پر سوار ہو کر آ پہنچیں۔ وہ کہنے لگیں کہ یہ گھر میرا ہے، میں ہرگز حسن علیہ السلام کو اپنے گھر میں دفن نہ ہونے دوں گی۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 اور روضۃ المناظر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 133۔ لکھا ہے تاریخ اسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 میں ہے کہ ناچار ناش مبارک کو جنت البقیع میں لا کر دفن کر دیا گیا۔ تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 182 میں ہے کہ شہادت کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 47 سال تھی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کی ازواج و اولاد۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام نے مختلف اوقات میں 9 بیویاں کیں۔ آپ کی اولاد میں 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ قارئین، مندرجہ بالا روایات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امام حسن علیہ السلام سے محبت واضح ہے۔ آپ علیہ السلام بھی حضرت علی علیہ السلام و سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے شہزادے ہیں۔ آپ کے نانا بھی ہمارے آقا و مولا ہیں۔ آپ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ کے بے شمار مناقب و فضائل ہیں جنہیں 1-2 صفحات میں بیان کرنا مشکل ہے، محال ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والوں میں سے اکثر صرف حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام سے ہی واقف ہیں۔ بہت کم لوگ آپ علیہ السلام کی ولادت و شہادت کو جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے مناقب سے کوئی الا ماشاء اللہ ہی واقف ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 41 پہ۔ لکھا ہے اس مختصر ترین تحریر کے ذریعے میری اہل علم و اہل منبر و محراب کی خدمت میں عرض ہے کہ جس طرح ہم دیگر اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، امیر المومنین علی علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ عوام الناس کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بابرکت زندگیوں کے بارے میں پڑھتے رہیں اور ان سے سبق اور اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ اپنے دیرینہ دوست حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی مدظ اللہ الاعلیٰ کہ جنہوں نے اس علمی و تحلیلی تحقیقی کتاب کا عربی سے فصیحانہ انداز اسلوب میں اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ آپ تحریر و تحقیق کے درمیان میں شبانہ روز کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مخلص ساتھیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور اطاعت عطا فرمائے۔ ہمیں ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وسلام مع الاکرام، طالب دعا ریاض حسین جعفری فاضل قم، سربراہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور۔ اور یوں اب اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی پارٹ ریڈنگ میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔